تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ ذو الحجہ کے 10 دن اور 10 راتوں کی اہمیت اور فضیلت آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ماہ ذو القعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، اس کے بعد ماہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ دنوں کو اور کچھ ایام کو اور کچھ مہینوں کو دوسرے ایام، دوسرے دنوں اور دوسرے اوقات کے اوپر اللہ نے فضیلت بخشی ہے، اور انہی ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مخصوص ایام ماہ ذو الحجہ کے اللہ رب ذوالجلال کے ہاں ان کی بھی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے قسم اٹھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے تو اس سے مراد اس چیز کی عزت، عظمت کو دو بالا کرنے کے لیے، اس کی عزت اور مقام کو بڑھانے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اب 10 راتوں سے مراد زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے یہاں پر ماہ ذو الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کے اندر بنسبت دوسرے دنوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں۔ گویا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی آدمی عبادت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ انسان کے اعمال، وہ انسان کی عبادات بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان 10 دنوں کے اندر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آدمی ان 10 راتوں کے اندر ایک رات کے اندر قیام کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کی فضیلت اللہ شب قدر کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ ماہ ذو الحجہ کے دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے اور راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام کے اندر 2 مخصوص عبادتیں جو ہیں مقرر فرمائی ہیں۔ ایک جو ہمارے محترم جو بھی بھائی جو ہے گئے ہوئے ہیں حج کے موقع کے اوپر، جو حج کی عبادت جو ہے سر انجام دیں گے، 8 ذو الحجہ سے جو ہے حج کی عبادت کے ایام شروع ہو جاتے ہیں، تو حج کی عبادت اللہ تبارک و تعالی نے خاص ان دنوں کے ساتھ مقرر کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میدان عرفات کے اندر جو حاجی حضرات جاتے ہیں، وہاں پر وقوف کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، آوازاری کرتے ہیں، اگر سال کے اور دنوں میں چلے جائیں کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ نے جو اجر و ثواب لکھا ہے، جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے خاص ان دنوں کے ساتھ، تو یہ بڑی مخصوص عبادات ہیں، بڑے مخصوص دن ہیں۔ ان کو آدمی جو ہے اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کر، آخرت کی فکر سمجھ کر ان کو جو ہے بڑے اچھے انداز سے ہمیں گزارنے چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب ذوالجلال نے دوسری بڑی عبادت قربانی کی عبادت جو ہے مقرر کی ہے، جو 10 ذو الحجہ سے شروع ہوتی ہے 12 ذو الحجہ تک۔ اب یہ بھی 3 ایام جو ہیں خاص قربانی کے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس کے علاوہ کوئی جانور ذبح کرنا چاہے اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، صدقے کا تو ثواب ملے گا، لیکن قربانی کی فضیلت خاص ان ایام کے ساتھ اللہ نے متعلق کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال ان دنوں کے اندر انسانوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ آپ دیکھیں ان 10 دنوں کے اندر جو حاجی حضرات جو ہے حج کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی ماہ ذو الحجہ کا چاند نظر آئے تو جن حضرات نے قربانی کرنی ہو ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حالانکہ ایک طرف اگر انسان اپنی عقل کے ساتھ سوچے
کہ ماہ ذوالحجہ کے چاند کا اور انسان کے بالوں کا اور ناخن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہے انسان کو جو ہے ایک عبادت کا جو ہے مشابہت کر کے ثواب دینا چاہتے ہیں، وہ حج کی عبادت ہے۔ جب حاجی حضرات جاتے ہیں اور حج کی عبادت کے اندر داخل ہوتے ہیں تو احرام ایک وردی پہنتے ہیں، اور اس وردی کے اندر جو ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، مثلا اس کے اندر سلا ہوا آدمی کپڑا نہیں پہن سکتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا ہے، ناخن اور بال نہیں تراش سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بھی ایسی شکل اور حیت بنا لو، اللہ کا جو رحم و کرم، اللہ کی جو رحمت کی بارش وہاں پر نازل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا کرنا چاہتے ہیں، اس جیسی شکل تو بنا لو۔ تو جو ہمارے قربانی والے حضرات ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک مشابہت کے طور پر جو ہے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے ذات انسان کے لیے کچھ بہانے ڈھونڈتی ہیں، اللہ کچھ نوازنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دنوں کی اور ان ایام کی جو ہے فضیلت سامنے رکھ کر آخرت کے لیے جو ہے سرمایہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔